السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، 7 مئی کے حوالے سے میں 2 ویڈیوز کر چکا ہوں، ایک خاص طور پر DGISPR کی پریس کانفرنس پر، اور دوسری جو تھی وہ جو سپریم کورٹ میں کیس سنا گیا ہے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کے حوالے سے، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو کردار رہا ہے اس حوالے سے میں ایک علیحدہ سے ایک ویڈیو کر چکا ہوں، 2 ویڈیو کر چکا ہوں کورٹ کے حوالے سے۔ اب میں نے بہت زیادہ پسندیدگی کے نظر سے دیکھا، میں اس پر شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور میں نے جناب لکھا ہے کہ جب تک یہ زبان چل رہی ہے، جب تک میں آپ کے درمیان میں ہوں، جب تک میں کسی کا مہمان نہیں ہوں، جب تک آپ کے درمیان موجود ہوں، جب تک مجھے کہیں لے جایا نہیں جاتا، میں انشاءاللہ حق اور سچ بات کہتا رہوں گا، لیکن شائستگی کے ساتھ، مروت کے ساتھ، قانون کے دائرے میں، اور میں اپنے ان دوستوں سے استدعا کرتا رہوں گا، خدا کے لیے پاکستان بارے سوچیں۔ اب میں نے بات کرنی ہے منظر نامے کے ساتھ، یعنی ویڈیوز کے ساتھ جو رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ایک سٹرونگ قسم کا رد عمل آیا ہے۔ اگرچہ جو بڑے لیڈرز ہیں وہ نہیں بولے، باوجود میرے خیال خاموش ہیں، لیکن جو آفیشیل پریس کانفرنس ہوئی ہے بڑی شاندار ہوئی ہے۔ یہ پریس کانفرنس کی ہے جی رؤوف حسن نے، اسے بالکل آپ کو آج ون مین شو کا خطاب دینا چاہیے۔ وہ بندہ بولا ہے، کھل کر بولا ہے، ٹکا کے بولا ہے، جس قدر وہ کمزور ہے اتنا زیادہ طاقتور انداز میں وہ جناب بولا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو تھے انتظار پنجوتھا تھے اور نعیم حیدر پنجوتھا تھے، یہ پنجوتھا برادران جناب وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، لیکن جسے کہتے ہیں نا جی پرخچے اڑا دیے، یقین کریں اس طریقے سے۔ رؤوف حسن رؤوف نے کیا کہا ہے، ذرا ایک جھلک جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے، اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے۔ کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے، یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں ودن 24 آورس۔ They should take up the challenge۔ اپنی ٹوٹی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کریں پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، all over the country, wherever they want to۔ وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا، دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے۔ ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے، اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں۔ رؤوف حسن رؤوف کے متعلق شاید آپ نہ جانتے ہوں، یہ کینسر سروائیور ہیں، یعنی کینسر کے پیشنٹ رہے ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ موت کے منہ سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، لیکن موت کا خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں، جوڈیشری کے غلط فیصلوں پر بھی ٹکا کے تنقید کر رہے ہیں، ادھر بھی آج انہوں نے ٹکا کے پریس کانفرنس کی، اور جسے کہتے ہیں نا جی، ایک اور حوالہ بھی دوں میں آپ کو، فواد حسن فواد جو سابق بیوروکریٹ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما، اور وزیر بشیر بھی جو اس وقت موجود ہیں، یہ ان کے سگے بھائی ہیں، لیکن بڑی خار کھاتے ہو، کہتے ہیں مجھے میرے حوالے سے یاد کیا جائے، میں کسی کے بھائی کے حوالے سے میری شناخت نہ کرائی جائے۔ یہ جناب ARY کا پروگرام تھا، اس میں وسیم بدامی سے لڑ پڑے تھے، کہا جی یہ کون سا میرا تعارف ہے، آپ جو میرا تعارف ہے وہ کرائیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی۔ ابھی منظر عام پر آئے، 9 مئی سے پہلے تو انہیں کوئی مطلب سامنے آ ہی نہیں رہے تھے، جب سارے لوگ چھپ گئے تھے تو یہ سب سے پہلے آئے تھے، اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ بپھڑے ہوئے ہیں۔ فہد حسین کا جو پروگرام ہے جناب، اس میں یہ بولے ہیں، دیکھیں کس انداز میں بولے ہیں، فہد حسین کو جناب لینے کے دینے پڑ گئے، ذرا ان کا جوش ملاحظہ فرمائیں۔ روک رہی ہیں، اپنے لوگوں کو روک رہی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو روک رہی ہے نا، تو کمر شوزف صاحب پوری بات کر لینے دینا، جواب دینے دے، پھر اٹھے، پھر آپ اگلا سوال کریں۔ دیکھیں وہ جو مین چیز جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے یہاں، نہیں دیکھیں نا، بالکل ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے اور باقی اس کو ٹاؤٹ کرنے لگ پڑے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ رؤوف حسن صاحب ایشو یہ کریٹ نہیں، دیکھیں ایشو یہی کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ بالکل ڈینائل میں کیسے جا سکتے ہیں مین کے حوالے سے؟ ایشو تو پہلا ایشو تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے تو یہاں سے تو بات ہی ختم ہو گئی۔
پہلے ایکنالجمنٹ تو نہیں آنی چاہیے کہ جی بندے ہمارے ہیں, پروسیس تو پرسیوٹ کریں نا, لوگ ہمارے ہیں, پروسیس کریں. کسی فرد واحد کے کہنے کے اوپر میں مان لوں یا کوئی اور مان لے, پرابلم یہیں سے ہو رہا ہے. بات کریں گے روفن صاحب معذرت کے ساتھ, نہیں چلیے دیکھیں پرابلم مجھے لگتا ہے کہ فہد حسین فہد کی کچھ قسمت خراب ہے. یہ وہ ٹولہ ہے جناب, آپ فہد حسین ایڈوائزر رہے پی ایم شہباز شریف صاحب کے, اب پھر صحافت میں آ گئے. بھائی ایک جگہ رہو, تم نے جا رہنا ہے, تم سیاست کرو, جا کے پی ایم ایل جوائن کرو اور وہاں کرو, لیکن یہاں آ گئے. خیر کوئی بات نہیں. تو لیکن یہ ٹرولنگ, مسلسل ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرامز میں. ان کا پروگرام یہ منظرنامہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کا, سیدھی سی بات ہے, اور اس میں مسلسل ٹرولنگ کرتے ہیں. کوئی ان کے پروگرام میں آتا نہیں, لیکن آ جائے تو اب پہلے تو وہ خاموش رہتے تھے, اب ٹکا کے ان کی بےزتی کرتے ہیں. آج رؤف حسن نے ان کی جناب ٹکا کے بےزتی کی, اور کل جو ہے سلمان اکرم راجہ نے کی تھی. کل کیا تھا کہا تھا سلمان اکرم راجہ نے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. سلمان صاحب اب یہ دیکھیں نا, معاملہ تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سے گروپ میں ہیں, پرو مروت میں مروت صاحب یا اینٹی مروت صاحب, اور یہ اتنی زیادہ گروپنگ جو ہے, یہ کیا خان صاحب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پارٹی فیکشنلائز ہو گئی ہے؟ دیکھیں فہد, آپ سے دوستی بھی ہے اس لیے میں کچھ بات دھیان سے ہی کروں گا, لیکن میں آنیسٹلی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اتنا ایسی مایوسی محسوس کروں جو میں اس پروگرام میں بیٹھ کے محسوس کر رہا ہوں. آپ کا یہ کیا پروگرام ہے؟ پچھلے 15 منٹ سے آپ کی ایک obsession ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ دیکھیں ان کا جھوٹ, ان کے یو ٹرنز, یہ امریکن انویسٹر سے کیوں ملے, پی ٹی آئی کے اندر بڑی کوئی گروہ بندی ہے. یہ کس طرح قومی اہمیت کے سوالات ہیں, مجھے آپ بتائیے. ایک پارٹی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ آئندہ کی حکومت ہے, وہ کیسے کسی بیرونی سفارتکار سے نہیں ملے گی, سفیر سے نہیں ملے گی؟ ہم ہر سفیر سے ملیں گے, ہاں ہمارا کچھ بھی گلا ہو ہم ہر حکومت سے ملیں گے, تعلق بھی رکھیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کریں گے. دیکھیں پورا ایک آپ نے, میں عرض کروں, آپ نے ایک پورا بیانیہ بنایا ہے, ایک ماحول پیدا کیا ہے مجھ تک آنے سے پہلے آپ نے یہ بات کی. آپ کی جو کو ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے. یہ کس قسم کی صحافتی زبان ہے؟ میں حیران ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب ہم اندر جائیں گے آپ اس گروہ میں. دیکھیے آپ کے کورسپونڈنٹس کو بالکل کچھ خبر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. نہیں, میں صرف ایک عمومی بات ضرور کروں گا, صرف امبیسڈر والی بات کلیئر کرنے دیں. کوئی گروہ نہیں ہے. دیکھیں آپ یا تو پروگرام کریں ایک وہ ہدف بنانے کے حوالے سے, یا آپ بات کریں اصولوں کی, آج کے ایشوز کیا ہیں ہم ان پہ بات کریں. اگر آپ نے پی ٹی آئی کی تاریخ کو اٹھا کے اس پہ حملہ کرنا ہے تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے, آپ خود کر سکتے ہیں. جس طریقے سے جناب رؤف حسن, جس طرح سلمان اکرم راجہ, جس طرح انتظار پنجوتھا, جس طرح جناب حنین حیدر پنجوتھا ٹکا کے بات کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جناب اسد کیسر جیسا, حالانکہ یہ بڑے دھیمے ہیں, سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں, اور لیکن اصل میں جو بات غلط کر بیٹھے وہ DDISPR کر بیٹھے. مطلب یہ معافی کون سی سزا ہوتی ہے جناب کہ معافی مانگ لے. آج عمران خان معافی مانگ لے, آپ کی ایگو اوپر ہو جائے گی, اس کی ایگو جھک جائے گی, آپ پھر راضی ہو جائیں گے, آپ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. معافی نہیں مانگتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سزا دی جائے گی. کون سی سزا تو آپ دے چکے, اپنے دانش میں تھک چکے ہیں آپ تو سزا دے کر. تو بہرحال بات ہی چونکہ انہوں نے ایسی کی تھی جی معافی مانگ لے, اور عمران خان صحیح کہتا تھا, کہتے آج میں معافی مانگ لوں سارا مسئلہ ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کارساز ہے, ان کے منہ سے نکلوا دیا کہ عمران خان معافی مانگ لے بات ختم ہو جائے گی. بہرحال اس پر اسد کیسر نے کیا جواب دیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے, اونلی وے آؤٹ. دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے, اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گے؟ جی اسد کیسر صاحب کہتے ہیں جی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اور اس انداز میں تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے, یہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ARY کا جناب پروگرام درمیان میں روکنا پڑا. کل صرف ایک مرتبہ نہیں روکنا پڑا بلکہ 2 مرتبہ روکنا پڑا. ایک مرتبہ مہر بخاری کا پروگرام تھا جو میں نے آپ کو بتایا, اس میں جناب جب بول رہے تھے اس وقت روکنا پڑا, اور اس وقت حسنات ملک بول رہے تھے چیف جسٹس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی. اور ایک مرتبہ اور کاشف عباسی کے پروگرام کو جناب بالکل بین کرنا پڑا, بند کرنا پڑا اس وقت جب سلمان اکرم راجہ بات کر رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاشف عباسی نے کل اپنے تئیں جو انٹرو دیتے ہوئے باتیں کی ہیں کافی سر, انہوں نے جو رول آف لا کی دھجیاں اڑائی گئی اس کا ذکر کیا ہے. ایک جھلک آپ کاشف عباسی کی سولو گفتگو کی لیں کہ کل جو انہوں نے انٹرو میں کہا, میرے خیال میں یہ جیداری کا کام ہے. یہ جیداری صرف ضیاء بلوچ نہیں کر رہا, صرف میں آپ تک نہیں پہنچا رہا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ہم تو چلو وی لاگ کر رہے ہیں, ہماری کم ویورشپ ہے, لیکن جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس انداز میں بات کرتے ہیں ان کو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب؟ جی جن پر بیک وقت 6 مختلف شہروں میں ہونے کا الزام ہے. شاہ محمود قریشی کی فیملی کی میں مثال دے دیتا ہوں, وہ کراچی میں تھے, ان کا ایک نجی مسئلہ تھا, ان پر مقدمات 4 مختلف شہروں میں FIR ہے کہ آپ ملتان میں بھی تھے,
آپ لاہور میں بھی تھے, شاید پنڈی میں بھی تھے, آپ میاں والی میں بھی تھے, ہر جگہ FIR ہے. یہ عقائد نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی 40 FIR جن پر ہیں. کوئی چھلاوا نہیں ہے کہ ایک وقت میں 7, 8, 6 جگہ پر وہ موجود ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی FIR ہوئی ہیں لوگوں پر, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ کہیں موجود ہے, ظاہر 1 سال میں یہ تو پتا چل گیا ہوگا کہ کون کہاں تھا, اس کی یا تو فوٹیج ہوگی یا اس کی جو ٹیلی فون سگنل سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں موجود تھا. لیکن وکٹمائزیشن بھی سیاسی اس معاملے پر نہیں. جی معذرت کے ساتھ جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی, کیونکہ اس میں ایگزیگریشن تھی, پالیٹکس تھی, اور پھر جب پالیٹکس کے ساتھ آپ پالیٹکس لڑاتے ہیں تو پھر پورا جواب آتا ہے. PTI نے ٹکا کے جواب دیا جی. اب دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اچھا خاصا رد عمل دے دیا. خود مولانا فضل الرحمان جو کل تک ناقد تھے, جو 9 مئی پہ تنقید کیا کرتے تھے, عمران خان کی جناب شدید مخالفت کیا کرتے تھے, اب انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں حامد میر کو لاجواب کر دیا. اور کیا کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ آپ اتفاق کرتے ہیں DG ISPR سے کہ 9 مئی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کی تنصیبات پر حملہ ہوا اور ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک واقعے کا تعلق ہے, یقیناً ہم نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا, اور ریاستی تنصیبات پر اور ریاستی مراکز پر اس طرح کے حملے یقیناً پوری قوم نے اس کا نوٹس لیا تھا جی. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ISPR کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پر اور ان کا اس پر احتجاج اپنی جگہ پر, لیکن اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور صحیح بات ہے ان کی, تو پھر یہ بتایا جائے کہ الیکشن میں دھاندلی کی ہے یا نہیں. یا تو وہ تسلیم کرے کہ ہم نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے, مان لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی, اور اگر نہیں کی ہے تو پھر عوام نے اس کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے. پھر ایک جناب PTI کی متوالی ہے اور معمولی سی چھوٹی سی نہتی سی لڑکی ہے, اور اس کا نام ہے صنم جاوید. لیکن کیا کمال کے اعصاب کی مالک ہے یار, کمال. اس کو داد دینی پڑتی ہے, بار بار داد دینی پڑتی ہے. اور دیکھیں اس پریشر کے ماحول میں, دیکھیں جب وہ گرفتار نہیں ہوئی تھی تو مریم نواز پر وہ بڑی ٹرولنگ کرتی تھی, سیدھی سی بات ہے, ٹکا کے ان کی جناب پروگرام کیا کرتی تھی, اور وہی تکلیف ہے. لیکن یار لوگوں کا خیال تھا, بی بی مریم کا خیال تھا, نون لیگ کا خیال تھا, دیگر کا خیال تھا, اس نہتی لڑکی کو ہم جھکا دیں گے. اسے بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا, لیکن جب بھی آتی ہے مسکراتے ہوئے بات کرتی ہے. عدالت میں جناب اس کو موقع مل گیا ہے, اور اس نے اپنے خامند کے حوالے سے بھی بات کی. خامند کے حوالے سے تو آخری 1-2 سیکنڈ میں ان کی گفتگو میں شامل کر رہا ہوں, لیکن یہ خود جو کہہ رہی ہیں, کھل کے بات کہہ رہی تھی, ہم آپ کے کہنے پہ تھوڑی کسی سے محبت یا نفرت کریں گے, ہم اپنے تئیں کریں گے نا, ہمارے جو اپنا. اور آپ کو خانہ کعبہ ہو کہ آپ کے گرد طواف کرنا ہے اور لبیک کہنا ہے. کیا کہہ رہی ہے صنم جاوید, ذرا ملاحظہ فرمائیں. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے تو 9 مئی سے پہلے بھی سب کہتے تھے کہ بھائی آپ تو ہٹ لسٹ میں ہیں. مطلب مجھے صرف اس چیز کا مطلب افسوس ہوتا ہے کہ شہیدوں کے نام پہ آپ کم از کم بہانے بنا کے لوگوں کو نہ اٹھائیں. شہیدوں کے نام استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے, ان کی قربانیاں وہ استعمال کرنے کے لیے ہوتی. ان کا مطلب خون اتنا سستے نہیں ہوتے کہ آپ اس پہ سیاست کھیلیں یا لوگوں کو اٹھا لیں گھروں سے. ان کے ناموں پہ مت کریں, اپنے دم پہ کرنا تھا, شہیدوں کے نام پہ. پوری زندگی اداروں سے محبت کی, فوج سے, شہیدوں کو مطلب ہم ایسے ہی جیسے ہمارے اپنے گھر کا کوئی بندہ شہید ہوا ہے تو ہم سے انویسٹیگیشن پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیوں اداروں سے نفرت ہے یا فوج سے کیوں نفرت ہے. ویسے تو ہے نہیں, لیکن اگر ہو, لیٹس سپوز چلے ہیں, تو کیا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے کہ ہم کوئی ہیروئن ہے جس کو ہیرو کو جو پسند نہیں ہیرو کو آ کر رہی تو ہیرو اٹھا کے لے جائے, اور پھر ہیروئن کو اسی ہراسر کڈنیپر اور باسٹر سے محبت ہو جائے. بھائی ہمیں کیا بند کیا ہوا ہے, ہمیں محبت ہو جانے والی ہے. اور چلو اگر مطلب یہ کیا کمپلیکس ہے اور یہ کیا کوشچن ہے کہ جی آپ اس سے نفرت کرتی ہیں. بھائی کوئی زبردستی اگر کرتے بھی ہوں تو کوئی خانہ کعبہ تو نہیں ہو جس کے سامنے چکر کاٹ کے لبیک ہی کرتے جانا اور کوئی دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتے. کسی کو پسند ہو تو کسی کو ناپسند بھی ہو سکتے ہو نا. یہ کیا انسیکیورٹی ہے کہ آپ کہیں کہ ہر کسی نے ہمیں پسند ہی کرنا ہے. کیوں بھائی تم لوگ قرآن میں تمہارا علیحدہ سے ذکر آ گیا, کوئی اوپر سے علیحدہ طریقے سے اترے ہو. مطلب کوئی بھی ادارہ ہو, ادارہ ہی ہے نا, اس میں انسان ہی ہے, ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے, تو دل بڑے کریں, اپنے ظرف بڑے کریں. ہاں جی صنم السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی محبت میں پہلے یہ قید رہے, اب آپ کی محبت میں صنم مجھے لگ رہا ہے یہ ایک سیاستدان بن گیا. دیکھیں یہ میری محبت میں نہیں قید رہا, خان صاحب کی محبت میں قید رہا ہے. اچھا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب کی محبت میں قید رہا ہے. PTI پر جناب غصہ تاری ہے اور یہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں. اب یہ آر یا پار کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آئیں ہمیں گرفتار کریں, آئیں ہمیں گرفتار کریں. مطلب کل علی امین گنڈا پرجا جس کے پاس ایک سرکاری عہدہ ہے لیکن کھڑکا دیا ہے اس نے بلاول بھٹو صاحب کو, اور اس کی گونج ابھی تک باقی ہے. میں کل یہ اپنے پروگرام میں یہ شامل نہیں کر سکا تھا. کل کیا کہا علی امین گنڈا پور نے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے MPA کو نہیں چھوڑا گیا, تو بلاول تیرا گورنر بھی KP ہاؤس میں نہیں گھسے گا. تیرا گورنر جو ہے وہ KP ہاؤس میں نہیں آئے گا. میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر KP ہاؤس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو.
ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं किस भी ला सकता हूँ। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, हमें इस शख्स इमरान खान ने ये चीज सिखाई है। आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं। जितना वही गुस्सा, वही एंगर, पहले जो चीजें काबिल बर्दाश्त थी अब नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही हैं। शुएब शाहीन साहब जनाब कल जब गए तो पहले वो खुद ही, जब पुलिस उन्हें रोकती थी, गाड़ी रोक लेते थे। आज मीडिया में मौजूद था, आज उन्होंने उनसे बात की, बहस की, और आगे लॉजिक देखें कि वहां बाकी गुजरने वाली तमाम गाड़ियों को इजाजत है, आपकी गाड़ी को इजाजत नहीं है। वो कहते जी आप सामने खड़े हो, वो कहते खड़े नहीं होंगे, मुझे छोड़कर गाड़ी वापस आ जाएगी। कहते नहीं, इमरान खान के जो मिलने वाले उनको तो तंग करना ही करना है हमने। और शुएब शाहीन आर्गू अगर से देते रहे, लेकिन उसकी गाड़ी को नहीं जाने दिया गया। क्या हुआ शुएब शाहीन के साथ कल जब इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे थे, जरा मुलाहिजा फरमाएं। यार अंदर सुन ले रोड बुला दो, मैं पाबंद नहीं हूँ आपका सुनने का, क्या लेकिन मेरी बात सुनने का, क्या मैं सुन रहा हूँ, पब्लिक ऑफिसर हैं, हाँ पब्लिक ऑफिसर मुलाजिम है, इसलिए मेरी बात सुने। ये मेरा ड्राइवर जाएगा, गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी करेगा, गाड़ी इधर ही रहेगी, गाड़ी इधर ही खड़ी होगी। आप नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? गाड़ी इधर खड़ी, आप बताएं क्यों नहीं जाएगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पब्लिक, ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना, आगे 101 देहात है, और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों से, वो जा रहे हैं जेल के सामने जो गाड़ी खड़ी होगी, शहीद साहब, जेल के सामने जो गाड़ियाँ खड़ी होगी, किसी की भी मुलाकात है, कोई भी मुलाकाती गाड़ी, वो इधर खड़ी होगी। मैं गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं करूंगा, मेरा ड्राइवर वहाँ से मुझे छोड़ के गाड़ी यहाँ ला ये जो पार्किंग स्पेशल बनी हुई है, मैं पार्किंग नहीं कर रहा जेल के सामने। जी। मैं गाड़ी मेरी पार्क होगी यहाँ, मुझे मेरी पार्क जा सकती है, मेरी गाड़ी तो नहीं जा सकती। कोई भी नहीं जा रही मुलाकात वाली। ये किसकी गाड़ी है? वो सुजुकी जा रही है, सुजुकी जा रही है, जेल के बाहर नहीं खड़ी होगी, ये सुजुकी जेल के बाहर। मैं आपको ये सुजुकी जा रही है, 100 देहात है। मेरा ख्याल है जावेद साहब आप मेरी बात समझ नहीं आ रही। सादा अंदाज में मुझे बता दें, मेरी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी होगी, मुझे रोड पे उतारेगा, सीधी गाड़ी वापस लाके यहाँ लगाएगा, ठीक है? मुझे बता दें एक गाड़ी जा सकती है, मुझे बताएं एक गाड़ी जा सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती। एक मिनट यार, साइड नहीं, मुझे आप बता दें इसमें कौन सी विजडम है कि सारी गाड़ियाँ जा सकती हैं, हमारी गाड़ी नहीं जा सकती? आप लोग साथी हो। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा। जी जनाब, इसको आपको ओवरऑल सिनेरियो आप पर जाहिर होगा कि लोग कितने गुस्से में हैं, कितना स्ट्रॉन्ग इन्होंने रिप्लाई दिया है। इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या सूरत हाल है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।